ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट। मैं हूं सलमा अजीज। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेडियो पाकिस्तान की इस प्लेटफॉर्म से बहुत सी पर्सनैलिटीज़ को आपसे मिलवाते रहते हैं। वो पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया के बहुत ज़बरदस्त स्टार्स भी हो सकते हैं। डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ से हमारे मेहमान यहाँ पे आते हैं और आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें भी बखेरते हैं, अपनी लाइफ जर्नीज भी आपके साथ शेयर करते हैं। आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर जो स्क्रीन पे सोशल मीडिया पे इस तरह सामने नहीं आते, या अपने उनके जो कारनामे हैं वो आप तक उस तरह पहुंचते नहीं हैं, आप उनको जानते नहीं हैं, लेकिन हकीकतन वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं मुआशरे में, बहुत लोगों के काम आ रहे होते हैं, बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बना रहे होते हैं और उनकी वजह से बहुत सी ज़िंदगियों में एक उम्मीद पैदा हो चुकी होती है। सो आज के जो मेरे मेहमान हैं उनकी बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल पर्सनैलिटी है। वो पाकिस्तान आर्मी से लांस नाइक के ओहदे से रिटायर्ड हो चुके हैं, अपनी खिदमत पाकिस्तान आर्मी में भी सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा आजकल पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन में एज ए इलेक्ट्रीशियन अपनी ड्यूटीज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। और यही नहीं बल्कि उनकी जो लाइफ जर्नी है, अगर उसके बारे में बात करना चाहूँ तो वो इतनी मोटिवेशनल है। हमारे आज के मेहमान हैं, इनका नाम है मोहम्मद यूसुफ और इनको सब यूसुफ चाचा के नाम से जानते हैं। मैं भी इनको यूसुफ चाचा ही कहती हूँ और बहुत प्यार करते हैं हम इनसे। तो आइए आपको मिलवाते हैं यूसुफ चाचा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का एहसान है सर। बहुत शुक्रिया जी, आज आपने हमें टाइम दे दिया। आप बड़े बिजी रहते हैं। आपकी मेहरबानी, आपने मुझे खिदमत का मौका दिया। नहीं, हमें तो इतना अच्छा लगा। मैं अक्सर ये देख रही होती हूँ, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी गेस्ट बुलाएं उनका पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए या इंसानियत के लिए कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो, ताकि लोगों को मजीद मोटिवेशन मिले। तो जिस तरह थ्रू आउट आपकी जर्नी है, मैंने भी सुनी, मैं भी उसके हवाले से जितना जानती हूँ, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ इस पे कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करें। सो शुरू करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से? मैं पाकिस्तान के जिला टोबा टेक सिंह, उसके साथ तकरीबन 2 किलोमीटर मेरा गांव है। मैं एक देहाती खानदान से ताल्लुक रखता हूं, छोटा सा जिम्मेदार घराना है मेरा। तो उसके बाद तालीम मैंने 9th तक पढ़ा है। 10th में पढ़ता था तो मैं फौज में भर्ती हो गया था। भर्ती होने के बाद मैंने मुख्तलिफ जगह पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है। अफगानिस्तान और इसकी वार शुरू थी, अफगानिस्तान में लड़ाई शुरू थी, उस वक्त हम लोग लंडी कोतल के आगे फ्रंट पे बॉर्डर एरिया पे मैंने काफी ड्यूटी जो है एज ए ऑपरेटर, हम बोलते हैं उसको ओपी, जो फ्रंट पे होते हैं, जो आगे लोकेशन, जो आगे को काम होते हैं, जो भी आगे हरकतें होती हैं वो अपने पीछे बाला अफसरान को बताते हैं। उस जगह पे हमने जो है ना काफी सारी मैंने ड्यूटियां की हैं। 18 साल 7 माह 10 दिन मैंने फौज की नौकरी की है। फौज की नौकरी करने के बाद मैंने कुछ अरसा जो है PTCL में बैसियत एक टेक्नीशियन के काम किया है। 2006 में मैंने PTCL को खुदा हाफिज कह दिया। उसके बाद मैं PBF इंटरनेशनल कॉलेज है रेडियो पाकिस्तान के साथ, वहां पे एज ए इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर की ड्यूटी में सर अंजाम दे रहा हूं। और आज तक मैं वहां पे अपना काम अच्छे तरीके से खुशउस्लूबी से सर अंजाम दे रहा हूं। मेरा मिशन ये है कि किसी भी बंदे को, किसी बच्चे को, किसी बड़े को कोई प्रॉब्लम ना हो, बजाय इसके कि किसी को प्रॉब्लम हो, बेचारा परेशान हो। मैं हर किसी की तकलीफ हो अपनी तकलीफ समझता हूँ। जबरदस्त। और यही एक खास हमने नोट किया कि आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के हवाले से। तो हमने कहा क्यों ना आज आपको अपना मेहमान बनाया जाए। सो मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि आपने आर्मी में जॉब की है और फिर वहाँ से आप रिटायरमेंट के बाद अब माशाल्लाह यहाँ पे काम करें। सो ये बताएं कि जो मीनवाइल जो आपकी लाइफ में चेंजेस आई, जैसे स्टूडेंट लाइफ से फिर आगे प्रोफेशनल लाइफ और फिर इवन के मैरिटल लाइफ, तो कुछ उस हवाले से बताएं। मेरी शादी जो है 1978 में मेरी शादी हुई है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। और माशाल्लाह वो तीनों मेरे बच्चे जो हैं ग्रेजुएट। मेरी बड़ी बेटी उसने MA MAd किया हुआ है। छोटी बेटी मेरी MS स्टैट मैथ में उसने मास्टर किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से, कुरान की हाफजा है माशाल्लाह। बेटा मेरा जो है वो उसने MS IT किया हुआ है। आजकल वो फौजी श्री लाइक में IT की ड्यूटी जो है वहां पे सर अंजाम दे रहा है। हालात कुछ इस तरह हैं कि वक्त के साथ साथ बंदे के साथ नरमी, सर्दी, गर्मी हर चीज आती है। कुछ अरसे से मैं अपने घरेलू थोड़े से मेरे मसाइल हैं, जिसकी वजह से मैं अपना ज़हनी तौर पे थोड़ा सा मफलूज हूँ। मेरे घर वाली जो अरसा 7 साल से वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ी हैं। उनको कोई प्रॉब्लम हुई है, वो जिस वजह से अपना ज़हनी तवाज़न जो है वो खो बैठी हैं। और आज तकरीबन 4 साल से वो बिल्कुल ना हमें कुछ बता सकती हैं ना बोल सकती हैं। हमें कोई उनकी किसी चीज़ का कोई पता नहीं है कि उनको कोई तकलीफ है क्या नहीं है।
इस वजह से थोड़ी सी मुझे उनकी प्रॉब्लम भी है। दूसरा यह है कि बेटा मेरा जो है, एक ही बेटा है मेरा, ग्रेजुएट है, मगर उसका भी थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम यह है कि वो भी बेचारा मेडिकली फिजिकली तौर पे जो है फिट नहीं है। इनको बताते चलें कि जिस तरह से इन्होंने खुद बताया है कि इनकी मिसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस कंडीशन में बीमार हैं और इनका बेटा भी बीमार है। सो ये मैं जो आज इनको यहाँ बुलाने का मकसद भी था, ये बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी है, इनकी जो लाइफ जर्नी है और ये रियलिटी है। बेसिकली ये उस तरह स्टोरी नहीं है, ये एक रियलिटी है। सो आपको बताने का मकसद भी यही है कि इनकी बातें ज़रा गौर से सुनिएगा। वजह यही है कि किस कदर मुश्किल हालात से लड़ते हुए स्टिल ये अपनी इस एज में भी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभा रहे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि जो अभी इनकी मिसेस का इन्होंने बताया, तो मैं इनसे जानना चाहूँगी, साथ साथ ये भी हमें बताइए कि वो इस कंडीशन में पहुंची क्यों, क्योंकि वो जहनी तौर पे अपनी जो हवास है ना वो खो बैठी हैं। इसकी चंद वजूहात हैं। एक तो ये है कि उसकी फादर मदर, उसके 4 भाई थे, उन बेचारों की डेथ हो गई। उसके बाद उसकी एक सिस्टर थी, उसकी डेथ हो गई। 2 जवान भतीजे थे, वो फौत हो गए। तो बस इस वजह से मुझे कोई समझ से, मेरी समझ से भी बाहर है। सो उन्होंने उसका सदमा ले लिया। ये कोई उन्होंने सदमा लिया है या उन्होंने कोई टेंशन लिया है जिसकी बिना पे वो जो है ना यहाँ तक पहुंची हैं। फौज से आया हूं तो मैं पीटीसीएल में गया हूं, पीटीसीएल से आया हूं तो मैं कॉलेज में आ गया हूं, अपनी ड्यूटी मैं करता रहा हूं। मगर जब भी मैं घर जाता था तो किसी वक्त वो बस मुझे यही कहती थी कि सूफी मैं अकेली रह गई हूँ, सूफी मैं अकेली रह गई हूँ। अब मेरी समझ से बाहर है कि मैं उसको काफी तसल्ली देता था, आपकी औलाद है, आपकी बेटियां हैं, बेटा है, आप क्यों अकेली हैं। मगर मेरी समझ से बाहर है कि उन्होंने क्यों इस चीज की कोई टेंशन ली है जिस वजह से आज तक वो इस हालत पे पहुंची। वो बिस्तरे मर्ग पे हैं अभी। पिछले दिनों हफ्ता हो गया तकरीबन उनका, जिंदगी अता करे। रात को खाना खाने के बाद उनका अचानक गला जो है वो उसमें सोजे शुरू हो गई। तो 4th विद मेरी बेटियां जो हैं दोनों, और एक मेरा छोटा बेटा है, साली का बेटा था, वो भी हमने उसकी परवरिश की है। वो 12 दिन का था तो उसकी माँ मर गई थी, वो भी हमने उसकी परवरिश की है। अल्लाह ताला उसको उम्र दराज करे। अल्लाह ताला पता नहीं किसके सदके हमें बहुत कुछ दे रहा है। तो बेटियों ने बताया कि अब्बू अम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। वो फिर फौजी फाउंडेशन अस्पताल लेके गई हैं। वहाँ पहुंची हैं तो डॉक्टर ने हमें ज़्यादा डरा दिया कि जी इनका हो सकता है 4th विद में कोई ऑपरेट करना पड़े कि इनकी सांस की जो नाली है वो बंद ना हो जाए। तो बल ये है कि अल्लाह उनका भला करे। रात उन्होंने फिर थोड़ा हमें कहा है कि जी हम वेट कर लेते हैं। सुबह तक शुक्र है अल्लाह का, वो डॉक्टर भी उन्होंने यही आके हमें बताया कि ये अल्लाह का मौजज़ा है कि काफ़ी जो इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। अब शुक्र अल्लाह के ऐसा ऐसा वो इम्प्रूव तो कर रही हैं, मगर हमें प्रॉब्लम यह है कि ना तो वो बोल के बता सकती हैं कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, ना वो कुछ अपना दुख बताती हैं, ना को उनको खाने पीने का भी नहीं। बस ये है कि हम उसको जो हस्बे तौफीक जो हमारी गुंजाइश है, कुछ ज़्यादा ताकत वाली चीज़ हम नहीं देते हैं कि वो हज़म नहीं कर सकती हैं। जो नॉर्मल ग़िज़ा है हम वो उसको हम इन तमाम सूरत हाल में आप रहते हुए अपने फैमिली को भी देख रहे हैं, अपनी मिसेस ज़ाहिर ज़िंदगी का साथी है, उसकी तकलीफ़ भी बर्दाश्त नहीं होती, और फिर अपने रोज़गार पे भी पहुंचना, बेटा बीमार है आपने जिस तरह से बताया, तो उसको भी आप देख रहे होते, तो काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। ऐसे में आप अपनी मोटिवेशन को कैसे बहाल रखते हैं? क्योंकि अक्सर लोग जब घर में कोई बीमार होता है, कोई बीमारी आ जाती है, तो ज़्यादा अरसा उसको संभालना पड़ जाए तो लोग तंग हो जाते हैं और इवन कि उसकी ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं। तो आपने कहा 7 साल से बिस्तर नहीं मैडम, ये हमें इसका कोई परेशानी नहीं है। हम जितनी उसकी खिदमत, हमारा एक मिशन है कि जितनी उसकी खिदमत कर लें वो हमारे लिए कम है। मेरी बेटी जो है वो कहती है कि मुझे खामा तो 100 मिल जाएगा मगर मुझे माँ नहीं मिलेगी। वो मेरी बड़ी बेटी जो है उसने मास्टर किया हुआ है, मगर वो नहीं, बस वो कहती हैं कि जब तक माँ जिंदा है उस वक्त तक मैं कोई भी अपने बारे में सोच नहीं सकती। शादी तक नहीं शादी नहीं उसने की है, अब सिर्फ अपनी माँ की वजह से, भाई की वजह से। मैं बस उन बच्चों के लिए दुआ ही कर सकता हूँ। बच्चे भी मेरे ये नहीं है कि बड़े माशाल्लाह बाशऊर हैं, सुलझे हुए हैं थोड़े। उनकी माँ की तरबियत ऐसी थी, ये नहीं है कि वो बिस्तर मर्ग पे पड़ गया। तो कोई कमोबेश 93 में हम लोग यहाँ पे आए हैं पिंडी में। मेरी बीवी जो है उससे ज़्यादा नहीं तो 70 बच्चे हैं जिन्होंने, मुझे इतना यकीन है कि 70 बच्चों ने मेरी बीवी से कुरान पाक जो है वो उन्होंने पढ़ा है। ठीक है, वो सलवात नमाज की पाबंद थी, तहज्जुद की पाबंद थी, कुरान पाक बाकायदगी से हर नज़दीक हमारे जो मैं जिधर रहता हूँ वहाँ पे किसी की गमी खुशी होती थी। खुशी का तो खैर मैं इतना नहीं कहता, मगर गमी किसी के भी कोई सदमा हो जाता था वो वहाँ पे पहुँचती थी। और जो हस्बे तौफीक उसने को पढ़ा होता था, वो जो दुआ उसके लिए करानी होती थी, वो उनको कहती थी कि मेरी तरफ से इतना उनको सपारे दे देना, कुरान पाक दे देना, जो उनकी आदत थी। अब वो अगर पड़ी हुई है बिस्तरे मर्ग पे तो हम क्या करें।
یہ اللہ کا ایک امتحان ہے میرے اوپر. شکر ہے اس مالک کی ذات ہے, پھر بھی اس نے جس سال میں ہمیں رکھا ہوا ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں. ہم اس قابل نہیں ہیں مگر پھر بھی اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اتنی توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, بچوں کو بھی سنبھال رہا ہوں, گھر کو بھی دیکھ رہا ہوں. کبھی تھک نہیں گئے؟ نہیں, تھکنا کیوں ہے, کبھی تنگ نہیں آئے؟ نہیں, زندگی کا ساتھی ہے میڈم, زندگی کا ساتھی ہے وہ. جب تک اس دنیا میں ہے میری جان ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نہ, میں نے اگر اس کو کہا ہے کہ میں نے رات کو 1 بجے جانا ہے تو وہ 1:45 بجے مجھے اس نے کھانا تیار کر کے, ہر چیز میری تیار کر کے, اس نے کبھی ماتھے پہ کوئی بال نہیں ڈالا تھا. یہ اس نے کبھی کوئی, تقریباً 50 کے لگ بھگ ہمیں ہو گئے شادی کا, زندگی میں ایک آدھ دفعہ ہماری تو مہما ہوئی ہوگی, نہیں تو ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا, کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. وہ بھی خوش تھیں, میں بھی خوش تھا. بس اس کا ایک مشن تھا کہ صوفی میری اولاد جو ہے وہ پڑ جائے, صوفی میری اولاد پڑ جائے, یہ اپنے پاؤں پہ, کل خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ بنے تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. ماشاءاللہ. اور شکر اللہ کا کہ اس کی صحت یاب اس وقت تھی جب اس کی دونوں بیٹیوں نے اور اس کے بیٹے نے جو ہے اپنی تعلیم جو ہے مکمل کر لی تھی. ماشاءاللہ. اس کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بچوں کی وہ جو اپنے اس حالت میں پہنچی ہیں. اب خدا کی ذات بہتر جانتی ہے, تو اللہ سے دعا تو کرتا ہوں کہ خدایا اس کو صحت دے دے, اس کو لمبی زندگی عطا کرتا کہ اس کا سایہ اپنے بچوں پہ قائم رہے. تو باقی خدا کی ذات بہتر کرنے والی ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بطور بیوی کیسا پایا آپ نے, یعنی جب آپ ایز اے فوجی آپ اپنی جا کے ڈیوٹیز دے رہے ہوتے تھے, اپنے وہ کہتے ہیں نا اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہوتے تھے, تو جب پیچھے گھر کا محاذ تھا وہ تو عورت نے سنبھالا تھا, تو ایز اے بیوی کیسا پایا آپ نے؟ میڈم یہ تقریباً 86 کی بات ہے, جس دور میں اندرا گاندھی کو مارا گیا تھا. اس دور میں ہم قصور بارڈر پر تھے, تو میں تو بارڈر پر تھا, ہماری ڈیوٹی فوجیوں کی اس طرح کی ہوئی تھی کہ میں بارڈر پر تھا, میں گھر کی لک آف, تو میری بیوی ہے جس نے جناب اپنے بچوں کو سنبھالا ہے, اسی نے ان کی لک آفٹر کی ہے, وہی سنبھالتی تھی بچوں کو, ان کی تعلیم کا خیال, ان کا ہر چیز کا خیال بیوی نے کیا ہے سب کچھ. یہ میرے ماں باپ کے بارے میں, وہ میری خالہ کی بیٹی تھی, وہ میری ماں کو اپنی ماں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتی, میرے باپ کو اپنے باپ سے زیادہ درجہ دیتی تھی, یہ نہیں ہے کہ نہیں. تو میں بھی اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ ان کی عزت کرتا تھا. بس اب یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کے کام ہے, ان میں کو ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے. وہ واحد اللہ شریک ہے, اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے. بے شک. مگر بس یہ اس کی کوئی کرم نہ, پھر بھی میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. شکر ہے اس کی ذات کا کہ وہ چلو اتنی تو ہے نا کہ ہمارے سامنے پڑی ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں, دیکھ کے ہماری روح خوش ہو جاتی ہے. یہ بہت ہی پیاری بات ہے. آپ دیکھیں جو محبت کا اظہار ہے نا وہ بہت ضروری ہے. یہ جو رشتے ہیں جو بڑے قیمتی ہیں, جو ایک دفعہ آپ سے چلے جائیں پھر دوبارہ آپ کو نہیں ملتے. سو ان کی جو سٹوری ہے اس میں آپ یہ دیکھیں, ان کی محبت اپنی بیوی کے ساتھ, آپ اس اظہار کو دیکھیں کہ کتنا مطلب ایک سچائی کا اظہار ہے ان کی محبت کا. اور ہم سب کے لیے یہ ایک موٹیویشن ہے کہ ہم لوگ اگر اپنے پیاروں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کی موجودگی کی قدر بھی کریں, ان لوگوں سے پیار بھی کریں, پیار کا اظہار بھی کریں, کیونکہ اکثر ہم لوگ اپنی فیلنگز کو اپنے اندر ہی رکھتے ہیں, اور جب ہم اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں تو بعد میں ہم اظہار یا افسوس کر رہے ہوتے ہیں. سو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اپنے پیاروں کی قدر ان کی زندگی میں کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو کیا کہنا چاہیں گے اپنی بیوی کو جس نے اتنا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا, پیار محبت کے آپ کے جو ماشاءاللہ جو لمحات ہیں, جو زندگی مل کے دکھ سکھ اور سختیاں اور آسانیاں اکٹھی آپ لوگوں نے شیئر کی, تو اس میں ان تمام لمحوں کو سوچتے ہوئے آپ اپنی بیوی کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت یابی دے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب کر دے. اللہ سے دعا ہی ہے, باقی وہ غفور رحیم ہے, جو کرے گا بہتر کرتا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ میری اولاد کے بارے میں, پرورش کے بارے میں, ان کو پڑھانے کے بارے میں, میرا خیال رکھنے کے بارے میں. میں یونٹ سے جب واپس آتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میری وردی کہاں پہ پڑی ہے. میری ہر چیز, صبح جب میں نے 4-4:30 بجے جانا ہوتا تھا, میری ہر چیز ہر جگہ پہ جہاں پہ وہ تیار کر کے ہر چیز میری تیار مجھے ملتی تھی. میرے ساتھ اس نے بہت کوآپریٹ کیا, میں کیوں کہوں کہ نہیں, ہر جگہ پہ اس نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے. یعنی آپ اپنی بیوی سے راضی ہیں؟ میں اتنا خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ, میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس طرح کی بیویاں جو وہ عطا کرے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں آج یہ والی پوڈ کاسٹ کنڈکٹ کرنا یا ان کو ایز اے گیسٹ بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم سب کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ ہم جو اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو ایکنالج نہیں کر رہے ہوتے, ہم یہ انہیں بتاتے نہیں ہیں کہ تم نے میرے ساتھ جتنا اچھا کیا میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, ایکنالج کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تو ہمیں بہت ضروری ہے
ان کو ان چیزوں کو سراہنا, تاکہ اگلے کو بھی اپنی جو انہوں نے جو آپ کے لیے جو بھی کہتے ہیں نا سروسز دی ہیں, یا جو بھی آپ کے لیے ان کی کنٹریبیوشنز ہیں, تو آپ ان کو جب سرائیں گے تو ان کو بھی اچھا لگے گا. اور یہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ خود اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اگر اچھا کرے تو آپ اس کو شکریہ بولیں. اللہ تعالیٰ خود بھی شکر ادا کرنے والے کو کہتا ہے کہ تم شکر ادا کرو میں اور دوں گا. سو بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ اکنالج کریں, شکریہ ادا کریں, اور جتنا بھی کوئی آپ کے ساتھ آپ کی لائف میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس کو اس چیز کا بولے کہ ہاں میں اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. میں اپنے سب بہن بھائیوں سے, اپنے عزیزوں سے, اپنے جو میرے بڑے ہیں ان سے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کی زندگی کا ساتھی, اس کی بہن, اس کا باپ, اس کا بھائی یا اس کا کوئی عزیز اگر بیماری کی حالت میں ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ اس سے منہ موڑ لیں. کبھی بھی اس طرح کا نہ سوچیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتے ہیں, اس کوشش کریں کہ اس امتحان میں آپ کامیاب ہوں. ٹھیک ہے جی, تو ان کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ان کی خدمت کا موقع دیا تو آپ بالکل دل کھول کے ان کی خدمت کریں, ان سے منہ نہ موڑیں, کبھی بھی ان سے ناتا نہ توڑیں. میری یہ آپ سے التجا ہے سب بہن بھائیوں سے کہ زندگی میں اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ان اپنے رشتہ داروں سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے گھر والی سے, کوئی بھی آپ کی بہن ہے, بھائی ہے, باپ ہے, بیٹا جو بھی ہے, ان سے منہ نہ موڑے, بلکہ ان کی جتنی خدمت آپ کر سکتے ہیں اللہ کی ذات اس کے صدقے پتہ نہیں آپ کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دے گا. میں بھی اسی چیز پہ قائل ہوں, میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اللہ کی ذات پتہ نہیں میری وہ بیوی بیمار ہے, اس کی وجہ سے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر رہا ہے, ہمارے لیے کیا کہ آگے آسانیاں پیدا ہوں گی. آخرکار ہم نے مرنا ہے, موت برحق ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اکیلے نے جانا ہے, موت برحق ہے. یہ میرا ایمان ہے, ہم سب لوگوں نے مرنا ہے. جو اس دنیا میں بشر آیا ہے اس نے واپس جانا ہے, یہاں پہ کسی نے نہیں رہنا ہے. مگر میں بحثیت ایک کم و بیش 65 کے لگ میری عمر ہے, میں سب بہن بھائیوں سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں کہ اگر کسی میرے بہن بھائی کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو ان اپنے عزیزوں سے کبھی بھی اپنا جو ہے نا وہ ناتا نہ توڑیں, کبھی ان کو برا بلا نہ کہیں. کبھی آپ کوشش کریں کہ جتنی خدمت آپ ان کی کر سکتے ہیں ان کی خدمت کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور اس کو بھی صحت والی زندگی عطا کرے. ناظرین, یہ تو بڑی پیاری بات ہے اور اس کو واقعی اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ جب ایک انسان جب ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ اپنی زندگی کے اچھے لمحات شیئر کرتے ہیں, آپ ہر طرح کی وہ ایک سچویشن میں مل کر جی رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر بیچ میں کوئی ایک آدھ بیمار ہو گیا تو اس سے تنگ نہیں ہو جانا, بلکہ اس کی بیماری میں بھی دکھ درد میں بھی اس کا ساتھ دینا ہے. یہی ایک انسانیت کے لیے سب سے اولین ایک اس کا کام ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. سو بے شک اللہ ایسے ہی لوگوں کو اپنی مدد سے نوازتا ہے اور اللہ ایسے ہی لوگوں کو اپنے ہی پیارے بندوں کے اوپر آزمائشیں لاتا ہے اور ان کو اس پہ پورا اتارتا بھی ہے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا, بہت شکریہ اتنی پیاری باتیں کرنے کا, اور ہمیں اتنا آپ کا بھی شکریہ جی, آپ نے مجھے موقع دیا ہے. باقی آخر میں پھر میں آپ سب بہن بھائیوں سے التجا کرتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہے, کسی کا کوئی عزیز بیمار ہے, کوئی بھی ہے, تو خدا کے لیے اس سے منہ نہ موڑیں, اس سے ناتا نہ توڑیں, اس کی خدمت کریں اور اس کو اللہ تعالیٰ صحت دے اور سب کے لیے. دوسرا ایک لاسٹ میں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ جو جہاں پہ کام کرتے ہیں, آپ جو دن میں کام کرتے ہیں, آپ اپنے کام میں کبھی بھی کوتاہی نہ کریں. یہ کسی بندے سے صلاح نہ مانگیں, اس کا صلاح مانگنا ہے تو وہ نیلی چھت پر اوپر جائے اس سے مانگیں. اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے, وہ آپ کو اس کا صلاح ضرور دے گی. آپ نے جو کسی سے مزدوری لینی ہے, کوئی چیز لینی ہے, حق حلال کی ہو. اس میں یہ نہیں ہے کہ سارا دن میں بیٹھا رہوں اور شام کو میں مالک کو کہوں گی جی میں نے تو پورا دن کام کیا, مجھے میری مزدوری دے دیں. یہ نہیں ہے. کھانا ہے حق حلال کا, اپنی 10 انگلیوں کی کمائی کر کے کھائیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. اور بالکل اللہ کی ذات, یہ میرا ایمان ہے, میرا عقیدہ ہے کہ جو اس طرح کام کرتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ خود غیبی مدد ان کی کرتا ہے. میں کوئی حقیر سا ایک بندہ ہوں, مگر شکر ہے اللہ کی ذات کا کہ مجھے کبھی بھی کسی جگہ پہ کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. یہ مجھے نہیں پتا ہے کہاں سے آتے ہیں کہاں سے نہیں آتے ہیں, اللہ کی ذات ہے پوری کرنے والی. بے شک میں پورا نہیں کر سکتا کہ میں کہوں میں پورا کر سکتا ہوں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ کو خدا کی طرف سے بس میرے ماں کی دعا ہے, میرے باپ کی دعا ہے, میرے بہن بھائیوں کی دعائیں ہیں, میرے جتنے چاہنے والے ہیں. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی بھی عزیز کو, کسی بہن بھائی کو, کسی چھوٹے کو, بڑے کو کوئی پریشانی, کوئی ضرر نہ پہنچے. میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی کو میں تکلیف میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی جان مجھے بتائیں اس کا حل کیا ہے, میں آپ کے لیے مدد کے لیے تیار ہوں.
میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا مسئلے اس کی اگر پرابلم ہے وہ میں حل کر سکتا ہوں تو میرا حق بنتا ہے اسلامی نظریے سے بھی. بے شک وہ غیر مسلم ہے اس کی مدد کرنا بھی اللہ کے حکم کی عطا سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی خدمت بھی کروں. یہ صلاح مجھے خدا نے دینا ہے, بندے نے مجھے کسی نے صلاح نہیں دینا ہے. بالکل بالکل زبردست, وہی صلاح دیتا ہے. باقی آپ کا شکریہ جی, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی آنر کی بات ہے اور ہماری آڈینس کو بھی اور ہمارے ویورز کو بھی بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا آج کی آپ کی اتنی مفید باتیں دیکھ سن کر. اور ایک اینڈ پہ آپ کو ہم سنوانا چاہیں گے, ڈاکٹر جاوید خٹک صاحب نے آپ کے حوالے سے کچھ اپنے ریمارکس دیے ہیں, کچھ کامنٹس دیے ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ آپ ان کو سنیں. میں اس کالج میں جب آیا تو میرے چاچا یوسف سے ملاقات ہوئی. وہ ایک الیکٹریشین ہے, بیسیکلی وہ فوج سے ریٹائر ہے, اور میں نے جب اس کو کام میں ایک دو دفعہ بلایا تو میں نے جب اس کی کام کو دیکھا تو وہ انتہائی کمیٹڈ, ہانیسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہے. یعنی وہ ایک ایسا ورکر ہے کہ وہ ہفتے اتوار کو بھی آفس آتے ہیں اور چیزوں کو چیک کرتے ہیں. میں آپ یہاں ایک واقعہ بتانا ضروری سمجھوں گا. ایک دن میں بجلی کی میٹر کے حوالے سے ان کے ساتھ بات کر رہا تھا تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ اس کے ساتھ کئی سال کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے. جو وابڈا والے آتے ہیں آئیسکو والے, اور جو کالج کا جو میٹر ہے وہ میٹر چیک کرتے ہیں, یعنی میٹر ریکارڈ کرتے ہیں کہ کتنے یونٹس ہیں. تو چاچا بھی وہی چیز اپنے پاس ریکارڈ رکھتے ہیں, بعد میں کراس چیک کرتے ہیں کہ آیا واقعی اتنی میٹر انہوں نے اتنے جو لے کے ہیں ہن سے وہ درست لے کے ہیں یا غلط لے کے ہیں. اگر وہ بل اس ہن سے نہ آئے وہ تو جو باقاعدہ وہ جا کے کہتا ہے کہ یہ میں نے نوٹ کیے تھے وہ یہ ہیں اور آپ لوگوں نے یہ زیادہ لگایا ہے. تو اس نے جب مجھے بتایا اتنا وہ پرانا ریکارڈ ہے اس کے پاس, تو میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر اس طرح کے ورکر یعنی اگر اداروں کو مل جائے تو میں نہیں کہ سمجھ سکتا ہوں کہ وہ ادارے کامیاب نہیں ہوں گے. اور یہ پی بی ایف کالج اور ریڈیو پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اس طرح کی کمیٹڈ ورکر ہمارے پاس موجود ہے. جب میں اس کو ایک کام سونپ دیتا ہوں تو وہ صرف اتنا کہتے ہیں, سر جی میں تھوڑا سا پریشانی ہے, اگر آپ مجھے 1 گھنٹہ کا ٹائم دے دیں. تو میں اسے کہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو مجھے دوبارہ اس کو کہنا نہیں پڑتا, وہ گھنٹے بعد اس نے وہ کام کر چکے ہوتے ہیں. یعنی اس کو ایک ایک نٹ کا پتہ ہے. جب میں چاچا کو بلا لیتا ہوں کہ یہ کس طرح کرنا ہے, میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ کس طرح کرنا ہے, چاچا کو بلا لیتا ہوں تو وہ میری پریشانی جو ہے 2 منٹ میں حل کر لیتے ہیں. میں نے اس طرح ایماندار لوگ, یعنی وہ اس عمر میں کہ وہ 55 راؤنڈ اباؤٹ ہے بلکہ پلس ہے, تو میں نے اس طرح کے لوگ اس عمر میں اس پریشانی میں بیماری کی حالت میں, بیٹا بھی اس کا بیمار ہے, اتنا محنت کے ساتھ کہ یعنی کہ وہ اس کالج کی چھٹی 2 بجے ہو جاتی ہے, یہ 4 بجے جاتا ہے. کہتا ہے میں خود ساری چیزیں دیکھتا ہوں, آف کرتا ہوں, بند کرتا ہوں, موٹر کب چلانا ہے, پانی والا کب نہیں چلانا ہے. تو ایک ایک چیز پہ اس کی نظر ہوتی ہے. اور میں بڑا خوش ہوں سے, اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے, جہاں بھی وہ ادھر ہمارے ساتھ رہے, جہاں بھی رہے, اللہ اس کو صحت دے, اللہ اس کو زندگی دے. جاوید خٹک صاحب جو ہیں ان کا بہت مشکور ہوں کہ وہ جب سے آئے ہیں انہوں نے شفقت والا ہاتھ رکھا ہے, بہت عزت کرتے ہیں اور بہت انہوں نے میری جو ہے نا حوصلہ افزائی کی ہے. میں ان کا مشکور ہوں. امید کرتے ہیں کہ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ناظرین و سامعین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, بہت موٹیویشن ملی ہوگی. مجھے دیجیے آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.